الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد رضوان کیول پوری مظفر نگر سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر پر آدمی مسافر ہوتا ہے اور سفر کے دوران نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے سفر پر جب آدمی جائے تو نیت کرنے کتنے دن کی نیت کی جائے، اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جب آدمی سفر پر جائے تو سفر پر جاتے وقت اگر 77 کلومیٹر کا سفر ہے یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کا ارادہ ہے تو آدمی شریعت کی نظر میں مسافر کہلائے گا۔ جب آدمی اتنے لمبے سفر پر گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کی، اپنے بستی یا گاؤں یا شہر کی جو آبادی ہے اس کے نکلنے کے بعد آدمی پر سفر کے احکامات جاری ہوں گے۔ سفر کے احکامات جاری ہوں گے تو آدمی نماز میں قصر کرے گا، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے، فرض نماز، مثلا ظہر کی نماز، عصر اور عشاء کی نماز، دوران سفر آدمی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا امام بن کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر کسی امام کے، مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو پھر 4 رکعت نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں جانے کے بعد اگر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کر لی تو اب وہ مقیم کہلائے گا۔ وہاں جا کر اب وہ نماز مکمل ادا کرے گا، قصر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر جہاں اس کو جانا تھا وہاں پہنچنے کے بعد اس نے 15 دن رکنے کی نیت نہیں کی، 15 دن سے بھی زیادہ اگر رہ لیا اور نیت نہیں کی تو اب وہ مسافر ہی کہلائے گا، نماز میں قصر ہی کرے گا، مکمل نماز نہیں پڑھے گا جب تک وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے، نوافل ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے دوران سفر۔ دیکھیے، سفر کے دوران نوافل اور سنت مؤکدہ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی اطمینان سے کہیں رکا ہوا ہے، سفر کی کوئی جلدی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ سنت مؤکدہ اور نوافل بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر اطمینان والی کیفیت نہیں ہے، جلدی ہے، سفر کرنا ہے، صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے رکا ہے تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ رہا وتر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، تو سفر میں اس کو بھی مکمل پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوران سفر جو نماز قضا ہو گئی، اگر آدمی اپنے گھر آنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گا تو جو سفر کے دوران نماز چھوٹ گئی تھی، تو مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی سفر کے دوران، آدمی نے سفر میں نہیں پڑھی، گھر آنے کے بعد اگر اس کی قضا کرنا چاہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، 4 رکعت نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے سفر میں جانے کے بعد اگر آدمی اپنے گھر پر چھٹی ہوئی کوئی نماز ادا کرتا ہے، قضا کرتا ہے، تو سفر کے دوران بھی وہ 4 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا ظہر کی نماز گھر پر قضا ہو گئی، اب آدمی نے سوچا سفر کے دوران کہ جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو پڑھ لوں، تو وہ 4 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ امید ہے کہ جو بھائی رضوان نے سوالات کیے ہیں ان کے جواب آ گئے ہیں ویڈیو کے اندر، اور سفر کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ اگر ان کو ذکر کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔